بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا اصحاب الکہف کا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو اپنے خیال میں غار اور خطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں؟ الکہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے، اور الرقیم بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ سورہ کہف آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تھا، باہر کی آواز سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ اور آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ یہ دونوں گروہوں میں سے اس تنہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا ہے۔ ان دو گروہوں سے مراد کون ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ اصحاب کہف ہی میں سے دو گروہ ہیں جن کو اپنی نیند کی مقدار کا صحیح علم نہ ہو سکا، جبکہ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک حزب سے مراد اصحاب کہف اور دوسرے حزب سے شہر والے جن کے زمانے میں اصحاب کہف جگائے گئے، اور بعض نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مومنوں کی جماعت تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ یہ نوجوان بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدے توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا۔ وہاں انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور
ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ رائے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خواہش اور قارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا یہ واضح بیان کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں ہی کھڑے ایک دوسرے کو توحید کی وہ بات سنائی جو فرداً فرداً اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی، اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہو گئے۔ سورہ کہف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، اور اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جس کی رہبری فرمائے وہ رائے راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم خود ہی دائیں بائیں اور ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیں گے، وہ ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں۔ یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کر نکل جاتا، اور یوں دونوں قوتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محور استراحت تھے۔ یعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کے باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں رائے یاب نہیں کر سکتا۔ وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔ یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ کہنے لگے تمہارے ٹھہرنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے، اب تو تم میں سے کوئی اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے۔ اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتتے اور کسی کو تمہاری قبر نہ ہونے دے۔ یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا، اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا، اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا۔ گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ وہ یوں سمجھے کہ شاید ہم 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم دن کا کچھ حصہ سوئے۔ بیدار ہونے کے بعد خوراک، جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، و سامان کرنے کی فکر لائق ہوئی۔ احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی فساد ہم پر نہ آ پڑے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا دیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے۔ یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صحبت مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کر کے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ہماری محنت بھی برباد ہو جائے گی، ہم نہ دین کے رہیں گے اور نہ دنیا کے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال میں آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ یہ آگاہی ہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا، تو وہ دکاندار حیران ہوا۔ اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا اور وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا۔ جب اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں، لوگ کس طرح اس بات کو مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو، اور یہ بات بادشاہ یا حاکم محاذ تک پہنچی، اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کا وعدہ الہی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے۔
जब जा कर उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद अल्लाह ताला ने फिर वफ़ात दे दी तो बादशाह और इसके साथियों ने कहा उनकी हिफाजत के लिए एक इमारत बना दी जाए। सूरह कहफ आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि असहाबुल काफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटल चलाते हैं, निशाना देखे बगैर पत्थर छला देने की तरह। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं, 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप उनके मुकद्दमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही करें और उनमें से किसी से उनके बारे में पूछ गुछ भी ना करें। अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा पर लानत फरमाई जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। सही मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि पिछली उम्मतों ने अपने पैगंबरों और नेक लोगों की कब्रों को सजदा गाहें बना लिया। खबरदार, तुम कब्रों को सजदा गाहें ना बनाना, मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। बहरहाल ये कहने वाले और उनकी मुख्तलिफ़ तादाद बतलाने वाले अहद रिसालत के मोमिन और काफिर थे, और बाज़ ने कहा कि अहले किताब थे जो कुतुब व समाइया से आगाही और इल्म का दावा रखते थे, यानी इल्म उनमें से किसी के पास नहीं है। जिस तरह बगैर देखे कोई पत्थर मारे, या भी इसी तरह अटल बचों बातें कर रहे हैं। बाज़ सहाबा से मारवी है कि वो कहते थे, मैं भी इन कम लोगों में से हूँ जो ये जानते हैं कि असहाबे काफ की तादाद कितनी थी। वो सिर्फ 7 थे, जैसा कि तीसरे कौल में बतलाया गया है। आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज़्यादा गुजारे। जमहूर मुफस्सरीन ने इसे अल्लाह का कौल करार दिया है। शमसी हिसाब से 300 और कमरी हिसाब से 309 साल बनते हैं। बाज़ अहले इल्म का ये ख्याल है कि ये इन्हीं लोगों का कौल है जो इनकी मुख्तलिफ़ तादाद बतलाते थे, जिसकी दलील अल्लाह का ये कौल है। अल्लाह ही को उनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। सूरह कहफ आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दें अल्लाह ही को उनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमानों और ज़मीन का गैब सिर्फ़ उसी को हासिल है। क्या ही खूब देखने वाला है और वो क्या खूब सुनने वाला है। सिवाय अल्लाह के उनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। तफसीर के मुताबिक इसका मफ़हूम ये है कि अहले किताब या कोई और इस बतलाई हुई मुद्दत से इख्तिलाफ़ करे तो आप उनसे कह दें कि तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह। उसने 309 साल मुद्दत बतलाई है तो यही सही है, क्योंकि वही जानता है कि वो कितनी मुद्दत गार में रहे। ये अल्लाह की सिफ़त, बसारत और समात की वज़ाहत है।